رب زدني علما. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وآت أمهما الثمن وما بقي فلک. رواہ ابو داؤد. عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتے میراث کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. میراث کی وراثت کی تقسیم کے بارے میں بڑی شریعت نے رہنمائی کی ہے اور بڑے مسئلے اس کے کڑے اور مشکل ہوتے ہیں. ہر آدمی کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں اور وراثت تقسیم کرنا ضروری بھی ہے. زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ وراثت ان لوگوں کے درمیان ملتی تھی جو لڑنے والے ہوں، یعنی مرد لوگ. عورتوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. حالانکہ عورتوں کا بھی حق ہے، عورت بھی مرنے والے کی اولاد ہے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. مدینہ منورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک علاقے میں جا رہے تھے، اسواف میں، کہ ایک عورت ہمارے پاس آئی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان کے والد ثابت ابن قیس یہ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں. ان کا باپ نے جو مال چھوڑا تھا وہ ان کا چچا جو تھا وہ سارا مال لے لیا. باپ نے تو 2 بیٹیاں چھوڑی تھی، سارا کا سارا مال اس کا باپ کا جو بھائی تھا یعنی ان کا چچا جو تھا وہ سارا مال لے گیا. ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ ان کی شادی کرنے کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ تمہارے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، آپ صبر کیجیے. اللہ تعالیٰ پھر کتنی مبارک عورتیں تھیں، دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عورتیں کیسی عورتیں تھیں جن کی وجہ سے پورا رکوع قرآن شریف کا نازل ہوا. پورا کا پورا قرآن کا ایک رکوع نازل ہوا جو حافظ لوگ جانتے ہیں رمضان میں پڑھانے والے کہ بڑا مشکل رکوع ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
یہ پورے کے پورے رکوع کے اندر میراث اور وراثت کی تقسیم کے اصول اور قاعدے بتلائے گئے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے اگر کوئی کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور لڑکا ہو تو اتنا ملے گا، لیکن لڑکیاں ہو تو کیا ہوگا؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر عورتیں ہی عورتیں ہوں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، 2 یا 2 سے زائد، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث، یعنی 2 حصے ملیں گے۔ 3 حصے کیے جائیں، اور 3 حصے کون سے؟ گزشتہ ہفتے ہم نے ترتیب بتلائی تھی کہ میت کا مال سب سے پہلے اس کے کفن دفن میں، پھر قرض کی ادائیگی میں۔ قرض کی ادائیگی میں وہ قرض جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، بندوں سے، اس میں بیوی کا مہر بھی آ گیا۔ اگر زندگی میں بیوی کو مہر ادا نہیں کیا تو وہ مہر ادا کرنا پڑے گا۔ آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر سننے میں آتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور گھر میں وہ بیوی بیچاری مبتلا ہوتی ہے، وہ خود ہی شوہر کا انتقال ہے اور کہتے ہیں لوگ کہ اس کا مہر معاف کر دو۔ بیچاری معاف کر دے گی، مہر بہت پاکیزہ کمائی ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کو دے دیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ معاف کرے یا ورثہ کو دے دے تو ٹھیک ہے۔ ہر آدمی کو اپنے گھر کا، اپنی بیوی کا مہر دے دینا چاہیے زندگی میں۔ موت کے بعد وارثوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ حق العباد ہے، اس لیے ادا کرنا پڑے۔ پھر تیسرے نمبر پر وصیت کو بتلایا تھا، اور وصیت کے بعد جو مال بچے تو اس کا 2 ثلث لڑکی کو دیا جائے، 2 حصے، یعنی 66% اور اوپر 66 پوائنٹ، اور بیوی کو، جو ان کی بیوی موجود تھی، ان کی بیوی کو 12.5% دے دیا جائے۔ قرآن پاک میں یہی ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُ الثُّمُنُ، کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والی کی اولاد نہیں، جیسے بعض مرتبہ بیچارہ مر جاتا ہے لیکن کوئی اولاد نہیں ہوتا ہے تو بیوی کو 4واں حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور مرنے والی بیوی نے مال چھوڑا ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا، اگر شوہر کی اولاد، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو مرنے والی کی۔ دیکھو مرنے والی کی اولاد کہا گیا، شوہر اس شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، دوسرے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا، اور اگر اولاد ہے تو شوہر کو 4واں حصہ ملتا ہے۔ یہ شریعت نے پورا کا پورا قاعدہ قرآن پاک میں بتلایا ہے۔ عزیز و دوستو، ہوتا ایسا، دیکھیے ایک اتنی مبارک عورت تھی، ایسا ہی واقعہ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی کا بھی واقعہ ہے، ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، ان کا بھی یہی واقعہ ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے وہ۔ تو یہ مبارک عورتیں تھیں جن کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے احکام نازل کی۔ دیکھیے عامتاً تو ہوتا ایسا ہے کہ گھر ہوتا ہے اور گھر کے علاوہ اور بھی میراث ہوتی ہے، جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے تو سارے وارثوں کا حق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاہ عبد العزیز نور اللہ مرکزہ کے زمانے میں ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ ایک آدمی کی بیوی ہمیشہ اپنے مائکے چلی جاتی تھی، اس کے والد بیمار تھے، بیچاری چلی جاتی تھی، تو اس بیوی کے شوہر نے ایک مرتبہ قسم کھا لی کہ اب تو اپنے والد کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاق، تو اپنے والد کے گھر گئی تجھے 3 طلاق۔ اتفاق سے ایسا ہوا، بیچاری نہیں جاتی تھی، کچھ مدت کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ وہ شوہر بھی پریشان کہ بیوی کو بھی وہاں جانا پڑے گا۔
بیوی کو بھی وہاں جانا پڑے گا، مجھے بھی جانا پڑے گا، اور میں نے تو قسم کھا لی ہے۔ تو شاہ عبد العزیز نور اللہ مرقدہ کے مجلس میں یہ واقعہ پیش ہوا تو شاہ صاحب نے کہا طلاق ہو جائے گی، غالباً یہ کہا۔ اسی مجلس میں ان کے ایک شاگرد تھے، غالباً قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ بولنے کی اجازت ہوگی؟ کہا دیجیے۔ کہا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں طلاق نہیں ہوگی؟ جو میں نے ابھی بات کہی تھی اسی کے اوپر میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کے باپ کا جیسے انتقال ہو گیا تو اب یہ جو گھر ہے یہ اس کے باپ کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہو گیا۔ جب اس کے وارثوں کا ہو گیا تو اب یہ جائے گی تو اپنے باپ کے گھر میں تھوڑی جائے گی، وہ خود بھی اس میں شریک ہے مالک ہونے کے اعتبار سے، اور اس کے دوسرے بھائی بہن بھی شریک، وہ اپنے ہی گھر میں جا رہی ہے یا اپنے حصے میں جا رہی ہے، اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا رہی ہے، باپ کے گھر میں نہیں جا رہی۔ اور اس کی قسم یہ ہے کہ تو اپنے باپ کے گھر میں جائے تو تجھے 3 طلاق زیادہ طلاق ہونے والی نہیں۔ ایسے ہمارے علماء بھی تھے بھائی، مسئلے کی بال کی کھال نکال کر مسئلے کو واضح کرنے والے علماء تھے، اللہ جزائے خیر دیں علماء دیوبند کو۔ بہرحال تو دیکھیے، اسی لیے میں نے ایک روایت گزشتہ ہفتے پڑھی تھی، اس روایت میں یہ ہے کہ جو اپنے وارث کا حصہ دبائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے وارث کا حصہ دبائیں کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ جنت کا اس کا حصے سے محروم کر دیں گے اس کو۔ اور اتنا ہی نہیں، اور بھی روایت میں سخت روایت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے تھے، اور وہ اپنی زمین کا کوئی جھگڑا لے کر آئے تھے کہ فیصلہ کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا یا ابا سلمہ، اے ابو سلمہ، اجتنب الارض، کسی کی بھی زمین کو لینے سے تم احتیاط کرو۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ظلم قید شبر من الارض طوقہ یوم القیامت من 7 اراضین، جو کسی کی بالشت برابر، ایک وید کے برابر زمین دبائے گا، کل قیامت کے دن وہ اس زمین کا ہار اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور 7 زمینوں تک وہ اترتا چلا جائے گا۔ مسند احمد کے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کے گلے میں اس کو کہا جائے گا کہ 7 زمین تک کھود، اور کھودنے کے بعد جو مٹی ہوگی وہ اس کے گردن میں توق بنا کر اس کا ہار پہنا دیا جائے گا۔ اس کو کس کے اندر طاقت ہے بھائی؟ ہے کسی کے اندر طاقت؟ ایک آج پوری کی پوری وارثوں کی، جو وارث بڑا ہے یا جس کے قبضے میں ہے، وہ ساری کی ساری زمین ہڑپا لیتا ہے اور اس کے بعد دوسرے وارثوں کو محروم کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن بھائی کیا اس کا جواب ہوگا؟ دیکھیے، اگر آدمی کسی وارث کا حق ادا نہیں کرتا تو 3 قسم کے وہ ظلم کرتا ہے۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے، جب انتقال کر جاتا ہے تو حق تعالی شانہ کا فیصلہ ہے کہ اس کا مال اس کے وارثوں کے درمیان میں دے دیا جائے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، گویا کہ شاہی ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، والد کی یا وارث کی، مورث کی یعنی مرنے والے کی میراث وارثوں کا حق ہو گیا، یہ اللہ کا ایک شاہی تحفہ ہے۔ اور کوئی بڑا آدمی حکیم وقت کسی کے ذریعے کسی کے پاس تحفہ بھیجے اور وہ نہ پہنچائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ دنیا میں پکڑ ہو سکتی ہے بہت سے، جیسے اگر بادشاہ وقت یا
وقت کا حاکم اگر کسی کو تحفہ بھیجے اور وہ درمیان والا کھا جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو یہ اللہ کے تحفے کو روک رہا ہے، ایک یہ ظلم ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے ہی انتقال ہو گیا تو اس کے قبضے میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھائی مالک ہو گیا۔ اگر یہ بھائی کا جتنا حصہ ہے دوسرے بھائی کا بھی ہے اتنا حصہ، اس بھائی کا جتنا حصہ ہے اس کا آدھا اس کی بہنوں کا بھی، ہر بہن کا الگ الگ آدھا آدھا حصہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ تمہاری طرف سے تمہارے قبضے میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مالک بن گئے۔ شریعت نے، اللہ نے اس کو مالک بنایا ہے، ہمارے قبضے ہونے سے ہم مالک نہیں بنتے۔ آج کل ہوتا یہ ہے، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی چاہیے یا مال چاہیے، زمین جائیداد چاہیے۔ عورت بہت کمزور ہے، نازک صنف ہے، اس کا حق شریعت نے مقدم کیا ہے، ان کو ان کا حق دے دیا جائے۔ اور دینے کے بعد اگر عورت یا بہن یہ کہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے آپ لے لو، تو یہ اس کی طرف سے ہدیہ ہوگا، لیکن ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو اس کا حق دے دو بھائی۔ وہ اگر کبھی چاہے کہ مستقبل میں دینا چاہے تو لے لو، ورنہ اس طریقے سے بہنوں کا حق آج ہمارے معاشرے میں بالکل اس کا رواج نہیں ہے، بہنوں کا حق دینے کا رواج نہیں۔ تو دو ظلم تو یہ ہو گئے۔ دوسرا ظلم، تیسرا ظلم یہ ہے کہ بہن کا حق یا بھائی کا حق یا ماں کا جو حق تھا، یعنی مرنے والے کی بیوی کا جو حق تھا، وہ جو بڑا بیٹا یا جس کے قبضے میں ملکت ہے وہ بیٹا یا وہ بہن وہ کسی کو دیتی ہی نہیں یا دیتا ہی نہیں، تو اپنے وارث جس کا حق ہے اس حق کو دبانا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اس لیے عزیزو دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ وارثوں کو ان کا حق، میراث کو جیسے ہی کسی مورث کا، مرنے والے کا انتقال ہو جائے، اس کے دوسرے تیسرے دن جاننے والے کسی عالم کو یا کسی جو جاننے والے ان کو بلا کر یا ان کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو حل کر کے ہر چیز کا فیصلہ کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ گھر کا جو سامان ہے مرنے والے کی بیوی کا حق ہے، یا گھر کا جو سامان ہے تو جو بہن یا جو بھائی غیر شادی شدہ یا جو ماں کو رکھ رہا ہے سارا کا سارا اس کا، اور کسی کو نہیں ملے گا۔ سب کا حق ہے، سب کو اس کا، اعطوا کل ذی حق حق کا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، اس کی قیمت لگائے۔ پھر اگر وارث آپس میں فہمائش سے ایک دوسرے کو لے لے یا ایک دوسرے کو دے دے وہ الگ چیز ہے، لیکن حق سمجھ کر چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی یا جو بیوہ عورت ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا ہی یہ سب کچھ، ایسا نہ کرے، بلکہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے، حق ہر ایک کو دے دیا جائے، ورنہ کل قیامت کے دن ایک معمولی کھجور کی گٹھلی تک کا حساب ہو جائے گا۔ اللہ میاں کے یہاں سب چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اور آج کل تو ہم لوگ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک چپس ہوتی ہے ایک موبائل کے اندر، وہ چپس کبھی کیا ہے 512 میگا بائٹ کی ہوتی ہے، کبھی 256 کی ہوتی ہے، اس میں کتنی چیزیں محفوظ رہ جاتی ہیں، اتنی سی ہوتی ہے اس میں۔ انسان کے دماغ میں ہزاروں میگا بائٹ کا کیا ہے حافظہ ہوتا ہے، سب محفوظ رہتا ہے۔ اللہ میاں تو کیا ہے قادر ہے کہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ رکھنے پر، اور اللہ کل قیامت کے دن پیش کر دے گا کہ فلاں دن تو یہ بولا تھا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں۔ اور آج کی سائنس ان چیزوں کو کہہ رہی ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو آواز تھی یا آج سے 25 سال پہلے کوئی بولا تھا، وہ ساری کی ساری یہ فضا میں موجود ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان میں زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہیں ساری کی ساری محفوظ ہیں، لیکن اس میں اتنا گھونگھاٹ ہے اور اتنا آواز ہے کہ ہمارے پاس اتنے آلات نہیں ہیں ان کو صاف ستھرا سننے کا، اس لیے سنا ہی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ میاں تو قادر ہے۔ آج کل ہمارے جو
ٹیپ ریکارڈ جو پہلے تھے، یا آج کل موبائل کے اندر ایسی اپلیکیشن آتی ہے کہ جس کے ذریعے اگر آواز ہے تو آواز کو بدلی جائے، آواز کو صاف کی جائیں، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں پر قادر ہے۔ کل قیامت کے دن جو کسی نے کیا ہے وہ زمین اس کے لیے شاہد بنے گی۔ الیوم، اور یہ ہمارے اعضائے بدن ہیں، یہ بھی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے آج ہم ان کے زبان، ان کے منہ پر لگام لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، منہ سے نہیں بلاتے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، گواہی دیں گے ان کے پیر کہ انہوں نے کیا کیا گورکھ دھندے کیے تھے۔ یہ کل قیامت کے دن ساری چیزیں گواہی دیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو میدان حشر میں کھڑا کر کے ان سے یہ کیا جائے گا حتی اذا جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جب آئیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی نگاہیں، ان کی چمڑیاں گواہی دیں گے۔ تو یہ کہیں گے کہ اللہ میاں سے ہم بحث کر رہے تھے، اس لیے بحث کر رہے تھے، تمہیں تو بچانے کے لیے اللہ میاں سے ہم بات کر رہے تھے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بہت سے کفار ناہنجار یا بہت سے ایسے لوگ جو یہ ہوں گے، تو جیسے کہ روایات میں آتا ہے بہت سے لوگ بحث و مباحثہ کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ منہ پر لگام لگا دیں گے اور ان کے اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ تو اب اس وقت وہ اپنے اعضائے بدن کو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنی چمڑیوں کو کہیں گے ارے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا۔ لہذا یہ ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے اعضائے بدن، یہ تمہاری چٹائیاں، یہ مسجدیں، یہ پتھر، یہ قالین، یہ تمہارے ارد گرد کا جو ماحول ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سب کے سب تمہارے خلاف کل قیامت کے دن گواہ بن سکتے ہیں۔ اور دنیا کے جو جاسوس ہوتے ہیں یہ تمہارے جاسوس ہیں۔ دنیا میں جاسوس جو ہوتا ہے بہت خاموش ہوتا ہے، یہ ابھی خاموش ہے، کل قیامت کے دن ان کو گواہ بنا دیا جائے گا۔ اس لیے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر کسی مورث کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت کو فوراً تقسیم کر دی جائے اور حقدار کو دے دیا جائے، اور فوری طور پر دینا بہت آسان ہوتا ہے میت کی وجہ سے، اور اس ایک انتقال گھر میں ہونے کی بنا پر دل بھی نرم ہوتے ہیں ہر ایک کے، تو اس وقت تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔